اچھا عامر بھائی، مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ جی کون سی؟ معاشرے کے اندر آج کل طلاق کی شرح ہے نا بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ اچھا، اس میں نا مختلف اوقات میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یعنی ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی ہی قصوروار ہوں یہ نہیں ہوتا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی بات واقعی صحیح ہے، طلاق کی شرح واقعی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر آپ میرا ذاتی تجزیہ پوچھتے ہیں نا تو میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات اس میں نا لڑکے کا زیادہ قصور ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں لڑکے کو مسائل کون کون سے ہوتے ہیں۔ لڑکے کو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام نہیں کرتی، کپڑے نہیں دھوتی، استری نہیں کرتی، کھانا بناتی ہے تو اس میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے، روٹی جلا دیتی ہے، روٹی گول نہیں بنتی، سوئی رہتی ہے، یا اگر بالفرض اس نے ہفتے دو ہفتوں کے بعد اپنے ماں کے گھر جانا ہو، میکے میں جانا ہو تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنی ماں کے گھر جانا ہو نا، جس بچی کو ہم بیاہ کر لائے ہیں، تو وہ بھلے 2 ماہ بعد جائے، 6 ماہ بعد جائے یا 20 دن بعد جائے، گھر سے کوئی نہ کوئی یہ آواز لگاتا ہے کہ یہ روزانہ ہی جا رہی ہوتی ہے، یہ روزانہ ہی اپنے مائکے میں چل پڑی ہوتی ہے، تو یہاں سے بھی آزمائشیں بڑھتی ہیں۔ نہیں عامر بھائی، میں آپ کی بات سے نا متفق نہیں ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں، کھانا بنانا وغیرہ سارا سسٹم، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ کھانا اگر اس کے ذمہ ہے، بنانا ہے، اس نے جلدی اٹھ کے بنانا ہے، اپنے خاوند کو ٹائم پہ دینا ہے، کپڑے وغیرہ دھونے ہیں، یہ سارے اس کے معاملات ہیں۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو یہ سارے معاملات کون کرے گا؟ بھائی جان، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ کرتی ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک عورت بتائیں جس کو کوئی بیاہ کر لے جائے اور وہ کہے کہ میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، مجھے ایک بتائیں۔ آپ نہیں مثال دے سکیں گے۔ آپ کے گھر کو مکمل گھر کو سنبھالنے والی وہ عورت ہے جس کو آپ اپنے گھر، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائیں۔ آپ صبح نکلتے ہیں، آپ شام کو واپس آتے ہیں، پیچھے آپ کے بچے محفوظ، آپ کا گھر محفوظ، آپ کے گھر کی عزت محفوظ، آپ کے گھر کی ایک ایک چیز کو سلیقے سے، طریقے سے اس نے اچھے انداز سے صاف ستھرا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کپڑے آپ کو ایک جگہ پہ پریس ہوئے ملتے ہیں، جوتے آپ کو ایک جگہ پہ صاف ہوئے ملتے ہیں، برتن کھانے پینے دھونے کے ساری ہر چیز بالکل سٹینڈ بائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ نہ ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روٹی گول نہیں بنی تو اس وجہ سے طلاق دے دیں، برتن نہیں دھوئے اس وجہ سے طلاق دے دیں، یا جھاڑو نہیں کیا اس وجہ سے طلاق دے دیں، کپڑے دھو کر پریس نہیں کی اس وجہ سے طلاق دے دیں، یا اگر بیچاری وہ کام کر کے تھوڑا تھک گئی ہے تو اس نے آرام کیا ہے تو اس وجہ سے طلاق دے دیں۔ طلاق دینے کی یہ وجوہات نہیں ہے۔ طلاق تب ہوتی ہے جب مرد جس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے اختیار رکھا ہے، پاور رکھی ہے، وہ جذباتی ہو، وہ غصے والا ہو، وہ کسی کی باتوں میں آنے والا ہو۔ مثال کے طور پر اس کے اپنے بچوں کی امی ہے، کوئی دوسرا شخص اس کے کان بھر دے کہ یہ بری ہے، اس طرح کی ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، تو اب وہ یہ اگر ذہن میں بٹھا لے گا تو پھر یہ نوبت یہاں تک آئے گی۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر بالفرض کوئی بات کرتا بھی ہے تو پہلے تو اس کو منع کرے کہ تیری جرت کیسے ہوئی ہے، تو میری عزت کے بارے میں، میرے بچوں کی امی کے بارے میں بات کر رہے، تیری جرت، بھلے کوئی بھی ہو۔ اس میں ہم بعض اوقات جو اپنے عزیز ہوتے ہیں نا، زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہوتے بھی ہیں خیر خواہ، لیکن یہاں پر اگر وہ کوئی عیب بیان کر رہے ہیں، عیبوں سے کوئی بھی انسان پاک نہیں ہے، نہ آپ پاک، نہ میں پاک، نہ کوئی عورت پاک، کوئی بھی پاک نہیں ہے، تو یہاں پر جو عیب بیان کر رہا ہے وہ سمجھیں آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر وہ خیر خواہ ہوتا، آپ کا بڑا ہوتا، آپ کے جو بڑوں میں سے ہے، اگر وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے، آپ کے گھر کو بچانے والے ہوتے، تو آپ کو اس کے عیب بیان نہیں کرتے، اس کی تربیت کرتے اپنی بچی کی، آپ کی نظر میں اس کی عزت بنا کے رکھتے۔ جب آپ کی نظر میں اس کی عزت بناتے تو آپ بالکل اس راستے پہ جانے کا سوچتے بھی نہ کہ میں طلاق دے دوں۔ تو اس میں ایک سیانے کی میں نے بات سنی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو عورت اور مرد ہے نا، میاں بیوی ہیں، یہ دو ہیں نا، یہ اپنے درمیان کسی تیسرے کو نہ آنے دیں، وہ تیسرا چاہے کوئی بھی ہو، لڑکی کے ماں باپ ہوں، لڑکے کے ماں باپ ہوں، لڑکی کے بہن بھائی ہوں، لڑکے کے بہن بھائی ہوں،
کوئی بھی جتنا مرضی بڑا عزیز رشتہ دار ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ آئے، نہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی سے سنیں، نہ یہ اپنی بیوی کے عیب کسی سے سنیں، اپنے کان بند رکھیں۔ اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے عزت کے ساتھ کسی کے گھر میں رخصت کی ہے۔ عورت بھی اس بات پہ شکر کرے اور لڑکا اس بات پہ شکر کرے کہ اللہ پاک نے مجھے کسی کی عزت کا محافظ بنایا، اس کے ہاتھ میں اختیار رکھا ہے، پاور رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اس کو حاکم بنایا تو حاکم بن کے رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بھائی برداشت کر لیں۔ برداشت کس چیز کا نام ہے؟ روٹی گول نہیں پکڑی، برداشت کر لیں۔ بھوک تو مٹ رہی ہے نا، روٹی تھوڑی جل گئی ہے، یہاں سے یہ سرخ نہیں رہی، یہ جل گئی ہے، وہ بھائی کیا ہو گیا؟ اسی طرح پانی ٹھنڈا نہیں ہے، پانی گرم ہے، یہ چائے میں چینی زیادہ ہے، چائے میں نمک زیادہ ہو گیا، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچوں والی باتیں لے کر آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ بچوں کی امی پر غصہ کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اب برداشت کریں، آپ مرد ہیں نا تو برداشت کریں۔ مرد اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کوئی سینگ نکلے ہوتے ہیں، مرد اس کو کہتے ہیں جو برداشت کرتا ہے، جو اپنی قوت برداشت سے کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ آپ اس طرح روب جما کر گھر کی عورتوں پر آپ کہتے ہیں میں مرد ہوں، نہیں، یہ مرد نہیں ہوتا۔ آپ برداشت کریں، برداشت کے ساتھ اپنے معاملات چلائیں اور اپنے گھر کو امن، سلامتی اور سکون کا گہوارہ آپ کا طرز انداز، آپ کا طرز زندگی یہ بنا سکتا ہے، کوئی باہر والا آ کے نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔